آج ہم کچھ دلچسپ ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ یورپ کی ایک چھوٹی سی مگر کافی منفرد ریاست انڈورا اس پر مرکوز ہیں۔ جی ہمارے پاس امریکی محکمہ خارجہ کے تاریخی دفتر سے مواد ہے، ویکیپیڈیا ہے اور انڈورا کی اپنی سرکاری ویب سائٹ سے بھی معلومات ہے۔ جی بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ اس ملک کے جو خاص پہلو ہیں ان کو سمجھا جائے، خاص طور سے اس کا حکومتی نظام ہے نا، اور معیشت اور جدید دنیا میں اس کی کیا جگہ ہے۔ ہاں یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں الگ تھلگ اور دلچسپ کیس سٹڈی بنتی ہے۔ اچھا، ایک چیز جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ ہے انڈورا کا حکومتی نظام۔ یہ ایک شریک شاہی ریاست کہلاتی ہے، کو پرنسپیلٹی۔ یہ تو کافی انوکھا ہے، نہیں؟ بالکل بالکل، یہ ٹیکنیکلی طور پر ایک ڈائیارکی ہے، یعنی بے وقت دو سربراہان مملکت ہوتے ہیں۔ دو؟ کون کون؟ ایک تو اسپین میں ارجیل کے بشپ اور دوسرے فرانس کے صدر۔ فرانس کے صدر اور اسپین کے بشپ، یہ کیسے ہوا؟ جی یہ انتظام اصل میں 1278 کے پاریجیز نامی معاہدوں سے چلا آ رہا ہے۔ 1278 یعنی 700 سال سے بھی زیادہ پرانا نظام آج تک چل رہا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ یہ تو کمال ہے۔ اچھا، تو کیا اس قدیم نظام کی وجہ سے آج کل کوئی خاص چیلنجز بھی ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ نظام یقینی طور پر اس کی تاریخی طور پر جو الگ تھلگ حیثیت رہی ہے اس کی وضاحت کرتا ہے، اور جغرافیائی طور پر بھی تو یہ الگ تھلگ ہے نا؟ پائرینیز پہاڑوں میں گھراوا۔ ہاں یہ تو ہے، یورپ کا 5واں سب سے چھوٹا ملک اور دارالحکومت انڈورا لا ویلا۔ جی وہ یورپ کا بلند ترین دارالحکومت ہے۔ بلند ترین؟ سوچے وہاں کا موسم کیسا رہتا ہوگا۔ جی اچھا، اتنے چھوٹے سائز کے باوجود ذرائع بتا رہے ہیں کہ سیاحت وہاں کی معیشت کا بنیادی ستون ہے۔ ہاں بہت زیادہ، ملکی جی ڈی پی کا تقریباً 80% اسی سے آتا ہے۔ 80%؟ جی ہاں، سالانہ تقریباً 80 لاکھ سیاح آتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ مطلب 80% انحصار کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر عالمی معیشت میں کوئی مسئلہ ہو یا سفر میں رکاوٹ آئے جیسے وبا وغیرہ۔ ہاں، جیسے پچھلے کچھ سالوں میں ہوا۔ بالکل، تو انڈورا جیسی جگہ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ تو واقعی خطرے کی بات ہے۔ اچھا، سیاحت میں تو وہ ڈیوٹی فری شاپنگ کا ذکر آتا ہے۔ جی وہ تو ہے ہی، لیکن ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بینکنگ بھی وہاں کافی اہم رہی ہے، اسے کبھی ٹیکس ہیون بھی سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، بینکنگ سیکٹر بھی اہم رہا ہے، لیکن اب تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اچھا، کس قسم کی تبدیلیاں؟ خاص طور پر 1993 میں جب نیا آئین منظور ہوا نا، اس کے بعد سے اس آئین نے انڈورا کو ایک خود مختار پارلیمانی نمائندہ جمہوریت بنایا۔ اگرچہ وہ شریک شہزادے اب بھی سربراہ ہیں۔ جی وہ اب بھی رسمی سربراہان مملکت ہیں، لیکن اصل اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہیں۔ اسی عمل کے تحت پھر 2012 میں کاروباری ٹیکس لگا۔ اوہ اچھا۔ اور 2013 میں سیلز ٹیکس بھی متعارف کروایا گیا، تو وہ ٹیکس ہیون والی شبیہ اب بدل رہی ہے۔ تو یہ ایک جدیدیت کی طرف قدم تھا، اور اسی دور میں 1993 میں ہی یہ اقوام متحدہ اور کونسل آف یورپ کا رکن بھی بنا۔ جی بالکل۔ اور امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی وہ بھی نسبتاً حال ہی میں 1995 میں قائم ہوئے۔ جی یہاں ایک وہ دلچسپ حقیقت سامنے آئی، انڈورا کے جو پہلے امریکی سفیر تھے جولی مینووس ٹریکیول، ہاں وہ اس وقت صرف 26 سال کے تھے۔ 26 سال؟ جی، ریکارڈ کے مطابق کسی غیر ملک کی نمائندگی کرنے والے سب سے کم عمر سفیر۔ یہ واقعی ایک دلچسپ بات ہے۔ اچھا، ثقافتی طور پر بھی انڈورا کافی منفرد ہے۔ کیسے؟ سرکاری زبان تو کاتالان ہے، لیکن وہاں ہسپانوی، پرتگالی اور فرانسیسی بھی بہت عام بولی جاتی ہیں۔ تو کافی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جی، آبادی بھی کافی متنوع ہے۔ اسپین، پرتگال، فرانس کے باشندوں کی بڑی تعداد وہاں رہتی ہے۔ در حقیقت ایک اہم بات یہ ہے کہ آبادی کا تقریباً 2/3 ہاں، وہ انڈورن شہریت نہیں رکھتا۔ 2/3 یعنی زیادہ تر لوگ شہری نہیں ہیں؟ جی بالکل۔ تو اس سے کوئی خاص سماجی یا سیاسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی؟ یہ یقیناً ایک اہم عنصر ہے، مطلب اس کا ملک کی سماجی ساخت پر اور شاید مستقبل کی پالیسیوں پر بھی اثر پڑتا ہوگا۔ اس پر نظر رکھنا تو ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم سرکاری پورٹل سے حالیہ خبریں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت آج کل ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہے۔
جی میں نے بھی دیکھا۔ نئی بس لائنیں شروع کرنے کا ذکر ہے، قریبی ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول کا کوئی منصوبہ ہے؟ ہاں، اور ساتھ ہی وہ پائیدار سیاحت مطلب سسٹینیبل ٹورزم اس کو فروغ دینے پر بھی زور دے رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی کہ انڈورا اپنی جو منفرد تاریخ ہے، اپنی حیثیت ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے جدید بین الاقوامی نظام میں اپنی جگہ بنانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ یعنی قدیم روایات اور جدید دنیا کے تقاضوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش۔ بالکل، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انڈورا ایک ایسی جگہ ہے جہاں صدیوں پرانی حکومتی ساخت، پہاڑی خوبصورتی اور سیاحت اور بینکنگ پر مبنی معیشت، ان سب کا ایک غیر معمولی امتزاج ملتا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک سوچنے والی بات یہ رہ جاتی ہے کیا؟ کہ ایک ایسی چھوٹی سی ریاست جو اپنی بقا کے لیے اتنے پرانے معاہدوں پر منحصر ہے، اپنے دو بہت طاقتور پڑوسیوں یعنی فرانس اور اسپین ان کے درمیان رہتے ہوئے اور پھر یورپی یونین جیسے ادارے اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو سنبھالتے ہوئے مستقبل میں اپنی یہ منفرد شناخت اور خود مختاری اس کو کیسے برقرار رکھ پائے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔